ڈاکٹر نازیہ، جب ہم دیکھتے ہیں اسلام کا معاشرتی نظام تو قرآن ہمیں احکامات دیتا ہے اور ساتھ اصول وضع کرتا ہے۔ سیاسی نظام میں قرآن صرف ہمیں اصول دیتا ہے۔ معاشرتی نظام اگر دیکھا جائے کہ انسان کا رہن سہن، بچوں کی تربیت کیا ہوگی، تو اصول بھی واضح کیا گیا ہے۔ کیا اسلام اور قرآن کے نظریے میں ارتقا ممکن ہے کہ ہم جدید دور کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی یا سوشل میڈیا تو الگ بات ہو گئی، ہم نے گیمز کو بھی جگہ دینی ہے، ان کو بھی اسلام کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ ورچوئل ورلڈ آنے لگی ہیں، بچے اب ریالٹی سے گزر کر ورچوئل زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ وہ اسلامی زندگی تو نہیں ہوگی، وہ مار دھاڑ کی زندگی ہوگی۔ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں بچوں کے لیے؟ جی، یہ آپ کا اچھا سوال ہے، اور بالکل اس میں یہ کہ میں ایک پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے اسلام میں جو مادی وسائل ہیں اور جو لیٹسٹ انوینشنز ہوتی ہے اس کو جو استعمال کرنا وہ حرام نہیں ہے، بلکہ سائنس میں وہی جیسے پہلے بات ہوئی کہ اس میں غور و فکر کرنا اور اس میں ترقی کرنا یہ عین اسلام ہے۔ اسلام میں جو چیز منع ہے وہ لائک بدعت ہے، کہ لائک اسلامی چیز میں دین میں چیزیں ایڈ نہ کرو، لیکن کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ان وسائل کو یوز کرنا بھی حرام ہے، حالانکہ ان وسائل کو یوز کرنا جو وہ عین اسلام ہے اور اس کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے۔ اور بچے بالکل اب یہ جو بچے جن کے دماغ ان ویڈیو گیمز میں چلتے ہیں ان کو ہم اسی چیز کے آگے لے جا کے وہ ایسی موویز بنائیں، ایسی ویڈیوز بنائیں کہ جو اسلام کو پروموٹ کریں اور اس کی پکچر ایک دیں، کیونکہ آج کل کے بچے بیٹھ کے بکس نہیں پڑھیں گے، وہ ویڈیو دیکھ کے زیادہ انفلوئنس لیتے ہیں اور وہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ اگر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ بچے بیٹھ کے بکس پڑھ لیں گے اسلام کے اوپر تو یہ نہیں ہوگا۔ تو آج کے بچوں کو اور ہماری نئی جنریشن کو ہی ایسی ویڈیوز اور ایسی یہ چیزیں گیمز بنانی چاہیے کہ جو کہ ہمارے بچے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو دیکھیں اور اسے فائدہ اٹھائیں۔ شاہین نواز صاحب اللہ کے نبی، پوری انسانیت کے لیے نبی تھے، پوری کائنات کے لیے نبی تھے، رحمت للعالمین تھے۔ ان کا معاشرتی نظام، ان کی جو تربیت کا میکنزم اپنے صحابہ کے لیے تھا، وہ تربیت اگر ہم پوری دنیا کو دینا چاہیں یا دنیا کو اس راستے پر لے کر چلنا چاہیں تو ہمارے پاس کوئی راستہ ہے؟ کیونکہ دنیا نے تو بین الاقوامی تعلقات عامہ میں یونائٹڈ نیشن بنا رکھی ہے، وہاں انسانیت کا وہ درس دیتے ہیں۔ ہمارا انسانیت کا درس دینے کے لیے ہم نے آج تک کوئی پلیٹ فارم نہیں بنایا۔ کیا کوئی ایسا مستقبل میں میکنزم ڈرا کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ ویسے آپ کے اطلاع کے لیے ہمارے ہاں OIC ہے، ٹھیک ہے، جو ایک کہتے ہیں اس کا نام ہے OIC۔ ہاں صحیح ہے، تو جو بھی ہے، لیکن بہرحال وہ ایک سو کالڈ ایسا بین الاقوامی ادارہ ہے جو اسلامی ادارہ ہے، اور جہاں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بلکہ میں یہ کہوں گا بری بات یہ ہے کہ آج تک اس OIC کے اندر کوئی ایسی قرارداد نہیں پاس ہو سکی یا کوئی ایسا اس میں نتیجہ خیز اس میں رزلٹ نہیں آیا جس کو ہم کہیں کہ ہاں اگر اس عوامل کو ہم یہاں سے نکال دیں یا اس ڈیسیجن کو اگر ہم صرف اور صرف اسلامی ملکوں پر امپلیمنٹ کر دیں تو ہم وہاں سے کوئی خاطر خواہ ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو میرے لحاظ سے OIC جو بھی ہے وہ ایک غیر فعال ادارہ بن چکا ہے۔ آپ کا جو سوال ہے اگر میں ادھر آؤں تو ہمیں ڈیفینیٹلی اس چیز کو ایک فعال ادارہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اب وہ کیسے بنے گا اور کون بنائے گا، اس کے لیے اگر ہم پھر انہی لوگوں کو سامنے لے آئیں گے جو پہلے آلریڈی کام کر رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ اگلے 100 سال میں بھی وہ کوئی اور نئی جہت کے ساتھ وہ کوئی ایسا ادارہ قائم کر سکیں جو دنیا کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو باتیں ہیں وہ اس چیز کو آج کے دور سے پلگ ان کر کے اس کو ہم مسائل کے حل پیش کر سکیں۔ اگر ہم دیکھا جائے بین الاقوامی سطح تو بہت دور چلی جائے گی ہیومینٹی کا درس دینے کے لیے، ہم پاکستان کے لیول پر بھی آ کے دیکھیں، وہ ملک جس کا قانون کچھ علماء نے قرارداد مقاصد کی صورت میں ہمیں دیا تھا، آج اس ملک میں مولوی ایک گالی کی طرح بدنام ہے۔ ہمارے ہاں اسلامک اسکالر جو ہے وہ اپنی حیثیت معاشرے میں کھو چکا ہے اور اس کی جگہ لے لی ہے ہمارے ہاں سیاستدانوں نے یا شعبدہ باز لوگوں نے۔ وہ عالم کیا کر سکتا ہے کہ واپس معاشرے میں اپنا مقام بنا لے، اور اس اسلام کو جب تک وہ مقام نہیں بنائے گا وہ اسلام کی تعلیمات تو نہیں دے سکتا۔ کوئی ایسا طریقہ کار وہ کر سکتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ گنجائش نہیں ہے، اب یہی ہوگا شعبدہ بازی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، گنجائش ابھی بھی باقی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے آج کی علماء ہیں، اگر میں صرف پاکستان کے لحاظ سے بات کروں تو آج کی جو علماء ہیں وہ حقیقی طور پہ سب سے پہلے تو وہ خود صحیح ہو۔ آج کے آپ کو 50% زیادہ عالم آپ کو ایسے ملیں گے
جو کسی نہ کسی طرح سے جب وہ عالم بن جاتے ہیں تو پھر سیاست میں آ جاتے ہیں۔ میں اس چیز کو منع نہیں کر رہا ہوں کہ سیاست اور مطلب اقبال نے آج سے 100 سال پہلے تقریباً کہہ دیا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے دین کو سیاست سے الگ کر دیں یا سیاست کو دین سے الگ کر دیں، لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو علماء اس وقت ہیں ان کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہمارے عام عوام جو ہیں ان کو بھی ذمہ داری ہے۔ ہم تمام کی تمام ذمہ داریاں علماء کے اوپر ڈال کر کے اپنے آپ کو اس چیز سے فارغ کر لیتے ہیں کہ ذمہ داری تو علماء کی تھی، انہوں نے کوئی اجتہاد آج تک 100 سالوں میں نہیں دیا، انہوں نے کچھ یہ کہ نہیں کیا۔ بھائی آپ یہ بتائیں کہ میں نے کیا کیا؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولوی نے دین پہ قبضہ نہیں کیا، ہم نے اپنا دین مولویوں کے حوالے کر دیا۔ ایگزیکٹلی۔ ڈاکٹر نازیہ، اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے جب وہ لوگوں کے درمیان میں تھے مدینہ اور مکہ میں، تو ایک ایک انسان کی فطرتی طور پہ شناخت کرتے تھے، اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہونے والی کوئی کمی ہے اس کی نفسیات میں، اس کو اجاگر کرتے، اس کو خود بتاتے، اور اس کے بعد اس کی نشاندہی کے بعد اس کی اصلاح کرتے۔ آج کے معاشرے میں یہ اصلاح کا پہلو نظر نہیں آتا، بزرگوں میں بھی نظر نہیں آتا، خواتین میں خاص طور پہ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ اصلاح کا پہلو جو ہمارے دین نے انٹروڈیوس کروایا، جو اللہ کے نبی کا ایک خاص طور امتیاز تھا، اس کو واپس کیسے لائیں گے؟ وہی بات ہے، اس کو واپس لانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے گا، اور ان کی سیرت جو ہے اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اور انہوں نے ان لوگوں کے دل بھی بڑے تھے، اگر ان کی اصلاح کرتے تھے تو وہ یہ کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے۔ آج اگر آپ کسی کی اصلاح کرتے ہیں تو پھر ایک بہت بڑا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں، ان میں ابو جہل کا دل بڑا نہیں تھا۔ ہاں، لیکن جو صحابہ نے جو اصلاح کی، کیونکہ وہ لوگ تو کوئی اسلام ہی نہیں لے کر آئے، جن لوگوں نے نہیں مانا، ان کو نبی نہیں مانا، تو انہوں نے اپنی اصلاح بھی نہیں کی، اور وہ اسی حالت میں وہ وفات پا، وہ لوگ مر گئے۔ لیکن یہ کہ صحابہ نے جب اپنی اصلاح کی تو انہوں نے اپنی غلطی کو مانا بھی اور ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ تو یہ بات ہے کہ ہمیں اتنے بڑے دل اپنے بچوں کے پیدا کرنے چاہیے کہ وہ جب ان کو کرٹیسائز کیا جائے تو وہ ان میں اتنا ظرف ہو کہ وہ اپنی اس کو نیگیٹیوٹی کو ایکسیپٹ کر لیں۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنے بھی دل چھوٹے رکھے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی چھوٹے بناتے ہیں، ان کو صرف سیلفش بناتے ہیں۔ ڈاکٹر نازیہ، یہ بھی ہم نے دیکھنے کو ملا ہے، جو خاص طور پہ مغربی ممالک میں ہمارے بچے پروان چڑھ رہے ہیں، وہ اسلام سے اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک جب اس کی تعلیمات میں مکمل طور پہ وہ داخل ہو جائیں گے تو اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، دوستی، رہن سہن اس میں محدود کرنا پڑے گا انہیں۔ ہم کیا تعلیمات میں کوئی ایسی نشاندہی ہوتی ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ اپنے رابطے نہیں رکھ سکتے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو پھیلا ہی اخلاق کے ساتھ ہے، اور یہی وہ اس وقت جو ہے بچے ہمارے بہت اچھی اس کے سچویشن میں ہیں، کیونکہ جب اسلام جو ہے وہ عرب سے نکل کے جب وہ مڈل ایسٹ میں پھیلا، ایران میں پھیلا، برصغیر اس میں انڈیا پاکستان میں پھیلا، تو وہ مسلمانوں کے اخلاق سے پھیلا تھا۔ اور ہمارے بچوں کے پاس یہ اپرچونیٹی ہے کہ ان کے ارد گرد بہت زیادہ تر جو ان کے کلاس فیلوز ہیں وہ نان مسلمز ہیں، تو یہ ہمیں یہ کہ ہم اپنے بچوں کا اخلاق اتنا اسٹرانگ کریں۔ مگر ایک اور بات ہے یہاں پہ کہ جو مغربی معاشرے میں پروان چڑھنے والے بچے ہیں، جو مغربی ہیں، ہم مشرقی مغربی والے الگ ہیں، وہ جس طریقے سے پروان چڑھ رہے ہیں، ان کا جو زندگی کا طرز رہن ہے، اس کے ساتھ ہم مسلمانوں کو اختلاف ہے، اسی لیے ہمارے بچے اس پوری سوسائٹی میں اپنے آپ کو فٹ نہیں کر سکتے۔ ان کو اس معاشرے میں فٹ ہونے کے لیے اس معاشرے سے نکلنا پڑتا ہے، اور اس معاشرے میں گنجائش نہیں ہے، اس کو واپس آپ اس لیے یہاں پر دبا کے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ترقی بھی نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ کیا کیا جا سکتا ہے اس صورت میں؟ نہیں، ایکچولی یہ ہے کہ صحیح اگر ان کی اسٹرانگ پرسنالٹیز بنا دیں گے تو پھر وہ ایک کمپلیکس کا شکار نہیں ہوں گے۔ ہم خود ان کو کمپلیکس کا شکار کر دیتے ہیں کہ تم لوگ مطلب ان کی طرح نہیں ہو۔ ان کی جو آزادی ہے اور ان لوگوں کی جو نیگیٹو باتیں ہیں ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، لیکن وہ بھی ہم ایک نیگیٹو انداز میں بتا دیتے ہیں کہ وہ ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں یا تو پھر، لیکن یہ کہ ہم کو ان کی نیگیٹیوٹی پازیٹیو طریقے سے بتانی چاہیے، اور تاکہ بچے جو ہیں ان سے دوستیاں کر کے ان کو بھی آہستہ آہستہ مسلمان بنائیں، ان کو بھی آہستہ آہستہ پریچ کر کے کریں، لیکن اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو اسٹرانگ پرسنالٹیز بنانے کی بات ہے کہ یہ نہیں کہ ہم ان سے انفلوئنس ہو کے اور ہم دب کے اور ہم کمپلیکس کا شکار ہو کے ہم سمجھے کہ ہم تو ان سے نچلے درجے کے لوگ ہیں۔ شاہین نواز صاحب، نہ صرف کہ بچوں کے لیول پہ ہم نے یہ دیکھا ہے، بلکہ یہاں پر آنے والے ہمارے جو امیگرینٹس ہیں، مہاجر جو ہم لوگ ہیں، ہم اس تہذیب میں آنے کے بعد مکمل طور پہ اس تہذیب کا حصہ بننے میں ناکام رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک پوری اسلامک سویلائزیشن کو اور پورے عقیدے کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اور اس تہذیب کا حصہ بننے کے لیے ہمیں بہت سارے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو کہ ہم نہیں کرنا چاہتے۔
لہٰذا ہم نے یہ دیکھا کہ مغربی ممالک میں جو مسلمان ہیں وہ پیچز میں رہتے ہیں, وہ کمیونٹیز کے اندر ان کا اتنا بڑا حصہ نہیں ہوتا, اور جس کی وجہ سے بھی اسلام کے خلاف نفرت زیادہ پھیل رہی ہے. ہم اس کمیونٹی کا حصہ بھی بنیں اور اپنے مذہب کی لائن کو بھی نہ چھوڑیں, کوئی ایسا راستہ بھی ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, یہ ذرا کمپلیکس سوال ہے. سب سے پہلے میں ذرا سا جو پچھلے سوال پہ ایکسپینڈ کروں گا کہ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے ایک ٹرم ایجاد ہوئی ABCD, امریکن بورن کنفیوزڈ دیسی. کنفیوز دیسی, ٹھیک ہے. اچھا, وہ ان فیکٹ میں یہ تو کہوں گا, مانتا ہوں میں کہ ہو سکتا ہے آج سے 30 سال پہلے, 40 سال پہلے سارے سلسلہ بیزاریہ سے ان کا تعلق, وہ بیزار ہو چکے ہیں. اچھا, وہ ہوگا, لیکن اگر آج کے دور میں دیکھیں, میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ اگر اپنے بچوں کی تربیت صحیح معنوں میں اگر بچپن سے صحیح کی ہے تو دے آر ناٹ ABCD, وہ کنفیوز دیسی نہیں ہے, اور وہ ان کے تمام فیصلے, ان کی تمام سوچ وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے. بلکہ میں کچھ معاملات میں یہاں تک کہوں گا کہ میں نے اپنے بچوں کو اس حد تک پایا ہے کہ وہ چیزوں کو جلدی سمجھتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس جب, چونکہ وہ ان کی گرون اپ یہاں کی ہے, ان کے پاس یہ نہیں تھا کہ ایسے کرو ایسے نہیں کرو, مولوی نے یہ کہہ دیا, مولوی نے مطلب یہ, تو انہوں نے جو ہم نے سکھایا ان کو, جو قرآن کی تعلیم یا جو حدیث کی تعلیم دی, وہ بھی وہ ساتھ لے کے چلے, اور ان کے لیے بہت بڑا ہورائزن کھلا ہوا تھا جو انٹرنیٹ کا. مگر شاہین نواز صاحب, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو جنریشنز یہاں پروان چڑھ رہی ہیں وہ مستقبل میں آنے والے جو نفرت کے طوفان ہیں مغرب میں جو پیدا ہوں گے, کیا ان کا مقابلہ کر سکیں گی؟ آج سے تقریباً 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک شعر کا میرا خیال میں یہ دوسرا مصرع ہے کہ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان اپنی اسلامی تعلیمات کو سمجھیں, اور اسلامی تعلیمات کا مطلب ہے تعلیمات, نہ صرف ریچولز, یہ جو اگر وہ سمجھتے ہیں. مگر یہ جو ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ ہم پیدا کر رہے ہیں مغربی ممالک میں, جو کہ مغرب سے تنگ آ کر مسلمان ہوا ہے, کیا نظریاتی طور پہ یہ اتنا پختہ مسلمان ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا ہیومینٹی کا درس مغرب کو دے بھی سکتا ہے؟ ڈاکٹر نازیہ جی, میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ اس میں یہ بات ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے ان سے بالکل ایک لائن ڈرا کر کے 2 سائڈس پر ہو گئے ہیں, لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہے. جیسے میرے اپنے 3 بچے ہیں اور مطلب انجینئرنگ اور میڈیسن کر رہے ہیں, تو یہ ان کے جو فرینڈز ہیں وہ ہر طرح کے ہیں, ان کے چائنیز بھی ہیں, ان کے کنیڈینس بھی ہیں, ان کے ہندو بھی ہیں, ہر طرح کے فرینڈز ہیں, اور وہ بہت سی ایکٹیویٹیز اکٹھے کرتے ہیں. یہ بات نہیں کہ بہت لمبی ایک لائن ہے, وہ لائک اسکینگ کے لیے اکٹھے جاتے ہیں, باسکٹ بال اکٹھا کھیلتے ہیں, ساکر کھیلتے ہیں, وہ ایسے پروڈکٹیو کاموں میں اکٹھے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ مسلمان بچے ہیں, یہ الکوہل نہیں پئیں گے, یہ گرل فرینڈس نہیں بنائیں گے, لیکن ان سب اختلافات کے باوجود دے آر فرینڈس, اور وہ آپس میں بہت اچھے سے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری ویلیوز کیا ہیں, اور لیکن وہ ایک اچھے, ان کے اندر ایک اچھی فرینڈشپ ہے. شاہین نواز صاحب, ایک اور اہم حصہ ہے دین اسلام کو پھیلانے کا, اور وہ ہے مغربی ممالک میں مسلمان یونٹی کے ساتھ کام کریں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں جوش لابیز ہوتی ہیں جو کہ اسرائیل کی ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں, اور امریکہ $31 بلین کی دفاعی امداد بھی دیتا ہے کہ آپ لابنگ کرنا بند کر دیں. ہم مسلمان لابنگ کرنے میں ناکام رہے بین الاقوامی سیاست میں, ہم اپنی سویلائزیشن کو پروٹیکٹ کرنے میں ناکام رہے. یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جو کہ ضروری ہیں مسلمان امت کو ایز اے امت کے طور پہ کام کرنے کے لیے. کیا یہ فیکٹر مستقبل میں ہم حاصل کر پائیں گے یا کبھی نہیں ایسا ممکن ہے؟ انشاءاللہ ضرور کر پائیں گے. سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ کا فقدان ہے. اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں 53 ممالک میں اگر آپ دیکھ لیں تو کہیں بھی کوئی ایسی لیڈرشپ نظر نہیں آتی ہے جس سے آپ کو یہ امید ہو کہ نیکسٹ 2 ایئرز میں یا نیکسٹ 5 ایئرز میں کوئی ایسا انقلاب آ جائے گا اور جس سے ہم پوری دنیا کا رخ چینج کر دیں گے اور بتا سکیں گے کہ اصل اسلام کیا ہے, اور ہم اسلام کی تعلیمات کے حساب سے ہم اس کو کوئی سولوشنز دے سکیں گے.
اسلام تو کبھی بھی لیڈروں کے ذریعے نہیں پھیلا. شاہین نواز صاحب وہ تو ہمیشہ عوام کے ذریعے پھیلا ہے, معلموں کے ذریعے پھیلا ہے, مدرسوں کے ذریعے پھیلا ہے. آج ہم لیڈر کا جو انتظار کر رہے ہیں, کیا یہ انتظار غیر منطقی سا فعل نہیں ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اسلام لے کر کے, وہ بھی ایک لیڈر تھے, ہم ان کو لیڈر کہیں گے. ہاں, ان کی جو ڈائنامکس ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ہر طرح سے کام کیا. وہ ایک اسکالر بھی تھے, وہ ایک سپہ سالار بھی تھے, وہ ایک ماہر معاشیات بھی تھے, تو انہوں نے ہر طرح سے کام کیا. اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مہدی کے انتظار کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھے رہیں. نہیں, ہمیں اس چیز کا انتظار تو اپنی جگہ پر, لیکن ہم سب کو اپنے اپنے طور پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں آج کے دور میں. اگر میں اپنا رول پلے کرنا شروع کر دوں, آپ اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری جو ایک مسلمانوں کی ایک جو سوسائٹی ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے. اور جب ایک سوسائٹی رول پلے کرنے لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک صحیح ڈائریکشن میں جانا شروع کر دیے ہیں. صحیح ڈائریکشن میں جب آپ جانے لگیں گے تو اگر آج نہیں تو 2 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد آپ ضرور انشاءاللہ تعالی وہاں پہنچ جائیں گے. میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اصل میں اب جو مسلمانوں کا جو کانفیڈنس سارا شیٹر ہو گیا ہے اور جو مسلمانوں کو دبا دیا گیا وہ جو ہے بالکل سبمسو ہو کے رہ گئے, اس میں میڈیا کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. مسلمانوں کی لیڈرشپ اس لیے سامنے نہیں آ پا رہی کیونکہ سب سے زیادہ ویسٹرن کنٹریز کو جو خطرہ تھا وہ مسلمانوں سے ہی تھا, اور انہوں نے مسلمانوں کو ایک ٹیررزم کی چھاپ لگا کر ایسا دبا دیا ہے کہ مسلمان جو ہے اب اپنے مسلمان ہونے پر شرمندہ ہو گئے ہیں. ان کا کانفیڈنس اور ان کی لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ دب کے رہ گئی ہیں کیونکہ ان کے اوپر ایک ٹیررزم کی چھاپ لگ گئی ہے. کوئی مسلمان بچہ جو ہے وہ داڑھی رکھنے سے ڈرتا ہے, بچی حجاب پہن کے باہر نکلنے سے ڈرتی ہے کیونکہ وہ ان کو ٹیررسٹ قرار دے دیا گیا ہے. اور یہ سارا میڈیا کی وجہ سے اور ویسٹرن کنٹریز نے ہمیں اس طرح پورٹری کیا کیونکہ ان کو کسی اور سے خطرہ نہیں تھا. تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا خطرہ تھا. ڈاکٹر نازیہ, کہ ہم ان کے خلاف تحریکیں چلائیں گے یا ہم کوئی اوپن ہاؤس کر کے ان لوگوں کو دعوت دیں گے اور انہیں یہ بتائیں گے کہ ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں؟ کیا کیا جائے گا؟ سب سے پہلی بات تو ہر مسلمان جو ہے وہ اپنا اخلاق اچھا کرے. جب وہ بات کرے تو ایک فرم لہجے میں کرے لیکن دھیمے لہجے میں کرے. جب وہ بات کرے تو کسی سے جھگڑا نہ شروع کر دے. وہ جب معاشرے میں چلتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ایشوز نہ بنائے. وہ چلتا پھرتا جو ہے ایک اچھا اخلاق کا نمونہ نظر آئے, کوئی اس سے ڈرے نہ. ڈاکٹر نازیہ, جو تہذیب ہوتی ہے اس تہذیب کی ایک بنیادی اکائی ایک عورت کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تہذیب کو کیری کرتی ہے. اس کا رہن سہن, اس کا جو لباس ہوتا ہے وہ تہذیب کی شناخت ہوتا ہے ہمیشہ. مسلمان عورت کو مغربی معاشرے میں کیسا دکھنا چاہیے تاکہ وہ اس کی تہذیب کی ترجمانی کر سکے؟ جی, مسلمان عورت جو ہے وہ سب کام کرے, اپنی ایجوکیشن حاصل کرے, بچیاں یونیورسٹیز میں پڑھیں, اور لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا لباس پورا پہنے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. وہ حجاب پہن کے کام کرے اور بتائیں کس طرح کام ہو سکتا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں ادھر ہاسپٹلس میں بہت سارے ڈاکٹرز ہماری پاکستان کی کام کر رہی ہیں اور وہ حجاب پہن کے کام کر رہی ہیں. آپ کہیں بھی چلے جاؤ آپ کو حجاب نظر آتا ہے, تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ مسلمان عورت دبتی نہیں ہے, وہ اس لباس میں بھی کام کر سکتی ہے. اس کو اپنی سکن شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جو ہے ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہے اور وہ ہر کام کر سکتی ہے. شاہین نواز صاحب, مغربی ممالک میں ہماری بہت ساری تنظیمیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی. MCC ہوتی ہے, اکنا ہوتی ہے, میک ہوتی ہے, کافی ساری مسلمان اسمبلیاں ہوتی ہیں, ہر جگہ بنی ہوئی ہیں. یہ تنظیمیں ہماری جو ٹوٹ ہے, جو ہمارے درمیان میں نفاق ہے, تقسیم ہے, اس کی ایک شناخت سا بن گئی ہیں. یہ تنظیموں سے نکل کر مسلمان امت تک پہنچنے کا ہمیں ایک فاصلہ طے کرنا پڑے گا. مغربی ممالک کے اندر جو لوگ ہیں وہ ہماری اس نفاق سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے ہمیں نفرت کا نشانہ بھی بناتے ہیں. یہ جو تنظیمیں کوئی کردار ادا کر رہی ہیں اس تہذیبی یلغار کو روکنے کے لیے؟ انفارچونیٹلی اس وقت جتنی بھی تنظیمیں, اسپیشلی اگر میں کیلگری کے حوالے سے بات کروں تو جو چل رہی ہیں اسلامی تنظیمیں, وہ کوئی اتنے اچھا رول پلے نہیں کر رہی ہیں جو ان کو کرنا چاہیے. اب رہی بات کہ کیا اسلامی اس ملک کے اندر رہتے ہوئے کہ جو اسلامی تنظیمیں ہیں کام کر رہی ہیں, کیا وہ اس یلغار کو برداشت کر سکتی ہیں یا اس کے اگینسٹ وہ کس طرح سے اس کو رسپونڈ کریں گی؟ تو ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں اس وقت بھی کافی اچھے آپ کو اسپیکر بھی ملیں گے, علماء بھی ملیں گے جو اسی اس میں امریکہ سے پڑھے ہوئے ہیں. اب آج کی بات ہے
کہ آج جمعہ کی نماز میں جو مطلب یہ ایک میرے علم میں یہ بات لائی گئی کہ بچہ کیلگری میں پیدا ہوا ہے، 15 سال کی عمر میں اس بچے کی روحانی جو سطح تھی وہ یہ تھی کہ وہ 8.5 سورت ایک رکعت میں پڑھتا ہے. تو یہ آپ سوچیں ذرا سا کہ وہ بچہ جو نارتھ امریکہ میں پیدا ہوا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ بفلو گیا، اور یہاں آ کر کے اس کی روحانی حالت یہ ہے. تو یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام جو ہے کیسے اس چیز کو مطلب ڈیفینڈ کرے گا اور کس طرح سے ہم اسلامی دنیا میں ہم اس کو لے کر کے آئیں. ہاں ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم آپس میں لڑتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اور ہمارے لیڈرشپ کو بھی، کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ہمیں اسلام کے نام پہ اگر ہم تنظیم بنا رہے ہیں تو ہم اللہ کی بھلائی کے لیے کام کریں، اللہ کے خاطر کام کریں، نہ کہ اپنے خاطر، اپنی جیب بھرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ کام کریں. ڈاکٹر نازیہ، جو نئی تہذیب کے اندر کچھ خاص پہلو سائنس کی فکر کے اعتبار سے بھی سامنے آتے ہیں، اور سائنٹیفک نالج کی آج کل یہ بہتات ہے کہ ہر ایک سیکنڈ کے بعد 2-3 نئی ایجادات ہو جاتی ہیں. یہاں ہم بچوں کو مدرسے کا پورا درس نظامی بھی پڑھائیں گے اور وہ سائنس بھی پوری پڑھیں گے. یہ اب زیادہ اوور برڈن نہیں کر رہے ہم اپنی آنے والی جنریشنز کو؟ نہیں، ہم بالکل بھی اوور برڈن نہیں کر رہے، کیونکہ بچے جو ہے ایک تو ان کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے، ہم خود ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. اور یہ کہ اگر بچہ اسکول سے پڑھ کے آتا ہے تو اس کے بعد ہمیں ان کو کوئی اسلامی کلاس کے لیے بھیجنا ہمیں بہت مشکل خود لگتا ہے. یہ کمزوریاں ہمارے اپنے اندر ہیں، حالانکہ بچے کے دماغ میں بھی بہت زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ سب کچھ ایبزارب کر سکتے ہیں، وہ اسپونج کی طرح ہوتا ہے اور سب کچھ وہ لیتا جاتا ہے. لیکن ہم خود ہی اپنے بچوں پہ بھی لمٹس لگاتے ہیں اور اپنے اوپر بھی لمٹس لگاتے ہیں. دونوں چیزوں کا ساتھ لے کر چلنا بہت ایزی ہے. جیسے پہلے بھی بات ہوئی، جیسے ابو علی سینا وہ پہلے حافظ تھے، وہ پہلے انہوں نے قرآن کو سمجھا، پھر میڈیکل میں انہوں نے ترقی کی. اور آج بھی ہم دیکھیں گے بہت سے ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، وہ پہلے ڈاکٹر بھی بنے اور پھر انہوں نے دین کی تعلیم بھی حاصل کی. تو مشکل نہیں ہے، سب کچھ ہم گریسپ کر سکتے ہیں. آپ سے آخری سوال ہے اور دونوں سے ہے، پہلے آپ سے پوچھوں گا پھر شاہین نواز صاحب کی جانب جاؤں گا اور اس کے بعد ہم اپنا ہاؤس کھولیں گے لوگوں سے سوال پوچھنے کے لیے. مستقبل میں اسلامی معاشرہ جو مغربی ممالک میں خاص طور پہ پروان چڑھ رہا ہے، اس کا کوئی مثبت رویہ دیکھتی ہیں آپ؟ بالکل میں دیکھتی ہوں، اور بہت زیادہ جو ہے اسی ماحول سے جو ہے بچے نکل رہے ہیں، نئے اسکالرز نکل کے آ رہے ہیں، اور ان کا جو انداز بیان بھی ہے وہ ایک ٹپیکل ہم لوگوں کا ڈرانے والا وہ نہیں ہے. ان کے اندر بہت پازیٹیوٹی ہے اور وہ نئے بچوں کو بہت پازیٹیو طریقے سے اسلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اور ہمیں بھی جو ہے اس اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کر کے بچوں کو جو ہے ایک پازیٹیو رخ دکھا کے اور پازیٹیو اس کے ساتھ جو ہے اسلام کیا وہ کے اس ساتھ معاشرے کا بھی ایک ذمہ دار اور بہتر شہری بننے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بالکل ہو جائیں گے، بالکل، کیونکہ اسلام تو سکھاتا ہی ہے. ہمارا اسلام کی تو بیس اس بات پہ کہ ایک اچھا انسان بنے اور ایک اچھی پرسنالٹی بنے جو کہ بینیفیشل ہو. اسلام تو جو ہے وہ ایسے لوگوں کو بیکار اور جو بالکل سست اور لیزی لوگ ہیں ان کو تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، کیونکہ اسلام میں ایک قوی مسلمان جو ہے وہ جو ہے ایک کمزور مسلمان سے بہتر ہے. تو اس لیے شاہین نواز صاحب، اسلامی معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مہاجرین مکہ سے مدینہ جاتے ہیں اور تربیت کا میکنزم یہ ہے کہ وہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے انصار میں، ریزیڈینشل لوگوں میں، کہ ہم اپنی جائیداد کا کتنا حصہ ان کو دیں گے. یہ جو ہم مہاجرین وہاں سے یہاں آئے ہوئے لوگ ہمیں اپنا بوجھ سمجھتے ہیں اپنے زمین پر، ہم کچھ فعال کردار ادا کر پائیں گے مستقبل میں؟ انشاءاللہ ضرور ہم کر پائیں گے، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہمیں اس سوچ کو اپنے اندر رکھنا پڑے گا اور اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اپنے اندر بھی، کہ جہاں ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ ہم لینے والے ہوں بلکہ ہم دینے والے بھی ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب آتے ہیں، جب آپ نے مہاجرین کی بات کی، جب ہم ہجرت کر کے مختلف ملکوں سے یہاں پہنچتے ہیں تو ہم شروع کے کچھ جو سال ہوتے ہیں اور ڈیفینیٹلی ایک اسٹرگلنگ ایج ہوتی ہے اور اسٹرگلنگ کے آپ کے ایک پیریڈ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جو ہم نے اس ملک میں رہتے ہوئے جو کچھ حاصل کیا، کیا ہم اس کا 2%، 10% کیا ہم واپس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اور یہ ہمیں کرنا چاہیے. ہمارے اندر سب سے بڑی کمی والنٹیئرنگ کے ہمارے اندر کمی ہے. ہم والنٹیئرز ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم پے بیک نہیں کرنا چاہتے. ہم معاشرے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے تو اس کو تو ہم دیں گے، لیکن وہ غیر مسلم ہے تو اس کو ہم نہیں دیں گے.
تو ہمیں یہ چیز نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں بھیجا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی مشیت ہے، کسی وجہ سے بھیجا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے. صرف ہم یہ نہیں کہ ہجرت کر کے یہاں آ گئے ہیں معاشی لحاظ سے معاشی گین کرنے کے لیے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہے. اور ہمیں اس طور سے سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں یہاں بھیجا ہے تو ہم یہاں رہتے ہوئے اپنے مذہب کو کس طرح پورٹرے کر سکتے ہیں اور ہم کیا دے سکتے ہیں یہاں کے لوگوں کو. جی بہت شکریہ آپ کا شاہین نواز صاحب، بہت شکریہ نازیہ. اب ہم ہاؤس کو اوپن کرتے ہیں کوشچنس کے لیے. سب سے پہلے یاسین صاحب سوال پوچھیں گے، وہاں پیچھے کرسی پہ بیٹھے ہوئے. میرا سوال ڈاکٹر نازیہ سے ہے. ڈاکٹر نازیہ، جیسے ہم تربیت کے معاملے میں جب بات کرتے ہیں تو ہمیشہ سے اس معاشرے میں بھی اگر دیکھا جائے کسی بھی صحیح تربیت کے لیے ہمیں بہت ایجوکیٹڈ لوگ چاہیے، کیونکہ وہ ایک اسپیشلائز فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں. تو یہی بات اگر ہم بچوں کی تربیت میں کریں تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین کو اس تربیت دینے کے لیے ان کو بھی بہت اچھی ایجوکیشن جون سی ایک اسپیشلائز فیلڈ میں لینی چاہیے تاکہ وہ یہ تربیت جون سی ہے وہ آگے نیکسٹ جنریشن کو دے سکیں؟ یعنی تربیت کے لیے تربیت کی ضروری ہے. جی بالکل، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور میں تو اس کی بہت زیادہ جو ہے اس کو پروموٹ کرتی ہوں کہ عورتوں کو جو ہے ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے. اور وہ ایجوکیشن صرف منی مشین بننے کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی گرومنگ کے لیے اور اگلی جنریشن کو اچھا تیار کرنے کے لیے اس کو ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے. کیونکہ آپ ایک پڑھی لکھی ماں اور ایک اتنا اگر زیادہ پڑھی لکھی ماں نہیں ہے تو اس کی تربیت میں واضح فرق دیکھیں گے. میں کسی کو ڈیگریڈ نہیں کر رہی، لیکن تعلیم جو ہے دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی جو ہے وہ ایک انسان کا دماغ کھولتی ہے، اس کو جو ہے ایک براڈ مائنڈڈ انسان بناتی ہے. تو ہم اپنی نیرو مائنڈڈنیس سے نکل کے ایک براڈ مائنڈڈ دنیا میں آ جاتے ہیں اور ڈفرینٹ اینگل سے ایک چیز کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو ایسی ماں جو ہوگی وہ ایک بچے کی بہت اچھی پرورش کر سکے گی ڈیفینیٹلی. ڈاکٹر نازیہ، یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، کہا یہاں پر جو مغربی معاشرے میں ہماری خواتین اسلام کی تعلیم حاصل کرتی ہیں وہ کچھ آن لائن ایجوکیشن زیادہ ہوتی ہے اس میں، اور کچھ آن لائن اسکول ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے بنیاد پرست اسکول ہیں. کہیں کو امریکہ سے ان کی بساط سمیٹ بھی جا چکی ہے. تو یہ ہمارے ہاں اسلام کے سیکھنے کے لیے مدرسے کا یا بندوں کا جو انتخاب ہم کرتے ہیں اس کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک تو یہ کہ آپ اس ٹیچر کو کریں کہ جس کی بنیاد دو ہی چیزوں پہ ہے، قرآن اور حدیث پہ ہے. اگر اس کی اپنی فلاسفیز چلتی ہیں تو پھر آپ تھوڑے کیئرفل ہو جائیں. اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ میں ڈفرینٹ اسکالرس کو کہتی ہوں کہ سنا کریں، کیونکہ ہر انسان جو ہے ایک مطلب ڈفرینٹ سوچ اور ڈفرینٹ اینگل سے ایک چیز کو دیکھتا ہے. تو آپ ڈفرینٹ اسکالرس کو جب آپ سنتے ہیں تو آپ کا اپنا دماغ بہت کھلتا ہے. تو ایک کے اوپر جو ہے آپ فوکس نہ ہو جائیں، لیکن قرآن اور حدیث کے باہر نہیں جانا ہم کو، اور لیکن یہ کہ ڈفرینٹ اینگل سے آپ ڈفرینٹ اسکالرس کو سنا کریں. تھینک یو ویری مچ. جیسے آپ نے پہلے کہا تھا دنیا ہم کو کیسے ویو کرتا ہے، اس کا مین ریزن آئسس نہیں ہے؟ یہ بیٹا آپ کا بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ ابھی یہ کہ ہمیں مسلمس جو ہیں ان کو ایسے پورٹرے کر دیا ہے. ایک چھوٹا سا گروپ ہے آئسس، ایک چھوٹا سا گروپ ہے کہ جو کہ یہ ساری ٹیررزم اور سارا جو ہے بام بلاسٹ وغیرہ کرتی ہے، لیکن انہوں نے لیبل جو ہے سارے مسلمانوں کے اوپر لگا دیا ہے اور مسلمس کا ان کا کانفیڈنس اور ان کی جو پرسنالٹیز ہیں ان کو کرش کر کے رکھ دیا ہے. کیونکہ بیسکلی ان کو جو ڈینجر تھا وہ مسلم سے ہی تھا، حالانکہ آئسس کرا رہی ہے. اور آئسس کے پیچھے بھی کون سے فیکٹرز کام کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے ابھی سب ہڈن ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ ویسٹرن جو سوسائٹی ہے. خود ہی اس کو ڈیولپ کر کے وہ اٹیکس کروا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ مسلمس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے انہوں نے ایک گروپ بنوا دیا. شاہین نواز صاحب، اسی سوال کا دوسرا رخ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اس طرح کی دہشت گرد ریاستیں ہیں، مسلمان ان سے اپنے آپ کو جب قطع تعلق کرتے ہیں تو بے بانگ دہل نہیں کہتے، کچھ ان کے لیے بڑے نرمی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی ایک بساط بچھائی گئی ہے. کیا ہمیں بے بانگ دہل نہیں کہنا چاہیے کہ وہ دہشت گرد ہیں اور ان کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں؟
یہ بالکل کہا گیا ہے، اور ابھی ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں تو چند مہینے پہلے سعودی عرب کے جو مفتی ہیں انہوں نے اس بات کو بڑا کلیئر کیا ہے، بلکہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، چونکہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کوئی دوسرا آدمی نقصان نہ اٹھائے، اور یہ تو مسلمان کو قتل کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اس سے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان جو ہے مسلمانوں کو ہوا ہے۔ تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے؟ کیا میں آپ کو مارنا یا آپ مجھے مارنا پسند کریں گے؟ قتل نہیں۔ تو وہ کیوں آدمی ایک دوسرے کو مار رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کا جو نظریہ ہے وہ ہے یہ ڈیفرنٹ، اور وہ اسلام کے کسی طرح سے بھی نہ داعی ہیں اور نہ ہی اسلام کے تابع ہیں وہ لوگ۔ اور قرآن کی ایک آیت بھی اس کو نفی کرتی ہے کہ قرآن میں جیسے کہ جس نے ایک گناہ کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا، تو یہ اتنے بے گناہوں کو قتل کر کے یہ قرآن کو کیسے فالو کر سکتے؟ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جو کسی کے دروازے پر جب دستک دیتا ہے تو اس کو 2 مرتبہ کے بعد منع کر دیا گیا کہ کوئی کسی کو تمہاری دستک دینے کی وجہ سے اس کے آرام میں مخل ہو رہے ہیں آپ، اس کے ماننے والے گردنیں کیسے کاٹ کر سکتے ہیں؟ Sometimes in class or school, people tease me about ISIS, and because they know I'm Muslim. So how am I supposed to respond to that? Yeah, beta, you can just plainly tell them, like uncle ne abhi bataya, कि you can tell them that they are not Muslims. That is not Islam. Because in Islam, we have to protect other people and other Muslims, and every human being is respectable in Islam. So aap unko bata do कि this is not Islam. Yeah, they're just bad people, you can tell them. Yeah. یہاں کے پیرنٹس کافی کنفیوز ہیں بچوں کی پرورش کے سلسلے میں کہ بچوں کو کیسے پرورش کی جائے کہ وہ اسلام سے بھی قریب ہوں اور اس معاشرے میں بھی سیٹ ہو جائیں۔ تو وہ کبھی سوچتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ سوچتے ہیں کہ بچوں کو پرمیشن دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اور باہر یہ ایکٹیویٹیز کر لیں، اور کبھی وہ اس کو منع کرتے ہیں تو بچے بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب میں آپ کو دوں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو ان کے بچپن سے ہم ان کے اندر، ان کی شخصیت کے اندر وہ چیز پیدا کریں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں یا جو ہمیں ہمارے اسلام سکھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ان کو اس بات پہ پراؤڈ ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہیں، اور وہ پراؤڈ وہ اس وقت ہوں گے جب ان کو معلوم ہوگا کہ ہماری تاریخ کیا بتاتی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ جب یہ بچے ہمارے کانفیڈنٹ ہوں گے تو وہ کبھی بھی کسی اور ان کو کسی طرح سے پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب رہی بات یہ کہ پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ بچے جو ہے کنفیوز نہ ہوں، میرا خیال ہے کہ یہ پہلے بھی ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ آج کے بچے اگر بچپن میں ہم ان کو صحیح طور سے درس دے دیں اور ساتھ میں ان کو جو دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی دیتے جائیں آپ، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی کنفیوژن کی ضرورت ہے، بلکہ وہ ان کا ایمان کا لیول اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ خود اس چیز کو سمجھ سکیں گے، اور جو ان کو سمجھایا گیا ہے بچپن سے اس چیز کو وہ پروٹیکٹ کریں گے اور آگے بڑھیں گے اس کو۔ میرا کوسچن پورے پینل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتابیں اتاری ہیں سٹیپ بائی سٹیپ اتاری ہیں، پہلی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی، ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ کیا ہمارے دماغ کی جو ایولیوشن تھی وہ سلو تھی، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا ہے؟ کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ عادیات میں آیت نمبر 6 میں کہا کہ ان الانسان لربہ لاکنود، کہ انسان اللہ تعالیٰ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا پہلے سے کہ انسان کو میں نے بہت کمزور بنایا ہے اور ناشکرا بھی ہے، تو پھر یہ ہماری آزمائش ہے۔ یہ تو فلسفیانہ سوال ہے۔ ہاں جی، بہت آپ نے ڈیپ بات کی ہے، اور کچھ حد تک میں اس چیز سے اتفاق بھی کرتی ہوں، کیونکہ انسان جو ہے اس کا دماغ اور اس کی جو ایولیوشن ہو رہی تھی وہ گریجولی ہوئی، اور جب انسان جو ہے اپنی اس کو ایکسٹریم کو پہنچ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس سے پہلے جو نبی تھے وہ تھوڑے ایک اسپیسیفک قوم کے پاس بھی آتے تھے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ان کو ٹرین کرتے تھے۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی قوموں کے پاس پیغمبر آتے تھے اور نبی آتے تھے، اور پھر جب انسان کا جو دماغ ہے وہ اس ایکسٹریم پہ پہنچ گیا کہ وہ اس پیغام کو پورے کا پورا ایز اے ہول لے سکتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام اور آخری نبی بھیج دیے، اور اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی اور پیغام نہیں۔ اچھا،
کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے یا اس سے پہلے زمانے میں انسان کا جو برین ایولیوشن پاور تھا وہ 700 سی سی وی تھا، اب 1700 سی سی وی تک پہنچ چکا ہے۔ انسان کا دماغ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، ارتقا کر رہا ہے۔ تو کیا قرآن کے معنیوں کے اعتبار سے یا قرآن کا جو مفہوم ہم سمجھتے ہیں کیا اس میں بھی ارتقا ہو رہا ہے؟ نہیں، اس میں مفہوم میں کچھ تھوڑا بہت ارتقا ہو رہا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں اچھے طریقے سے اس کو سمجھا چکے ہیں، بیسک چیزیں وہ ساری سمجھا چکے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں آج کے دور کی ہیں، تو جو آج کل کے دور کے جو چیزیں ہیں اس کو اس طریقے سے اس اینگل سے سمجھا جاتا ہے اور اس طریقے سے ان آیات کو لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام پورا بتا چکے ہیں، کوئی نئی انوویشن اس میں ہم ایڈ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے پہلے بھی ہمارا دماغ چھوٹا، پھر سلولی اینڈ گریجولی اس کو ایکسٹینڈ کیا، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ شروع سے ہی ہمارا دماغ بڑا ہوتا اور ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ قرآن اتار دیتے اور یہ پوری انسانیت کو ایک آزمائش میں نہ ڈالتے؟ کیونکہ انسانیت کو اگر دیکھا جائے تو وقت کے ساتھ ایک آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، کیونکہ ہم کنفیوز ہو چکے ہیں، ہمارے پیچھے والی جنریشن اور ہم خود۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کے جواب میرے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ انسان میں ارتقاء جو وقت کے ساتھ ساتھ آیا، اس کا انتخاب بھی اسی لیے کیا گیا کیونکہ فرشتوں کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ جیسے ان کو تخلیق اول دور سے کیا گیا وہ ویسے ہی موجود ہیں۔ انسان کے خیالات اور اس کے فلسفیانہ جہتوں میں وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلی رونما ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان فطرت پہ سوال کرتا ہے اور اس سوال کا جواب لیتا ہے، اور مالک کو یہی منظور تھا کہ کوئی ایسی مخلوق کا انتخاب کیا جائے اس کی وحدانیت کے لیے جو اس پہ نکتہ چینی بھی کر سکے، ورنہ فرشتوں سے تبدیل کروایا جا سکتا تھا۔ پھر اگر ایسا تھا تو کیا ہم انسان جو ہیں وہ ایز اے ایکسپیریمنٹل چیز ہیں یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسپیریمنٹ کے لیے ایک نیا فنامنا نہیں، چونکہ آپ کو جنت کے عظیم رتبے سے نوازا جا رہا ہے، اور جنت کے عظیم رتبے سے نوازنے کے لیے آپ کو ان تمام امتحانوں سے گزرنا تھا، اور آپ کو تمام امتحانوں سے گزرنے کے لیے آپ کی اخلاقی تربیت بھی ہونی تھی، آپ کی ذہنی نشو و نما بھی ہونی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آج سے پہلے انسان گزرا ہے اس کی ذہنی نشو و نما آپ کے مقابلے میں کم تھی، اس کی نشو و نما تھی، مگر ان حالات اور واقعات کے مطابق اس کو یہ پیغام دیا گیا، اور اس کا حساب کتاب بھی ویسے ہی ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی کہتا ہے کہ اعمال نامہ آپ کے علم کے اوپر درج کیا جائے گا کہ آپ کا علم کتنا ہے، جس کا قرآن کے بارے میں یا کسی خاص احکام کے بارے میں علم نہیں ہے، اس سے وہ سوال نہیں پوچھا جا سکتا۔ سوال اسی سے پوچھا جا سکتا ہے جو شعور رکھتا ہے۔ تو شعور کے ساتھ ساتھ پیغام میں بھی ارتقاء آیا۔ جب اسلام مکمل دین، کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے دین مکمل کر دیا ہے؟ اللہ نے بھی قرآن میں کہا کہ میں نے آج تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ارتقاء کرتے ہوئے معاشرتی لحاظ سے اس لیول پر پہنچ گیا تھا، غاروں سے لے کے بلڈنگوں تک، کہ اب وہ اللہ کے پیغام کو مکمل طور پر سمجھ سکتا تھا۔ یہ نہیں کہ پرانا انسان نہیں سمجھ سکتا تھا، ان حالات اور واقعات کے مطابق وہ بھی سمجھ سکتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ انسان اس کائنات میں ایک انسانیت کی تکمیل کے لیے آیا ہے، اور وہ انسانیت کی تکمیل ہی جنت کے لیے حقدار ہو سکتی ہے، کیونکہ جنت ایک بہت بڑے لیول کی چیز ہے جس پر جانے کے لیے انٹلیکٹ کا خاص لیول بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں کریٹ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں کریٹ کیا؟ تاکہ اس کی وحدانیت ثابت ہو سکے۔ جی میں یہ کہہ رہی کیونکہ یہ ارتقاء کا جو ایولیوشن جو ہے انسان کی وہ چلتی جا رہی ہے اور آخری دم تک رہے گی، اسی لیے دیکھیں کہ دین میں بھی اجتہاد کا جو پہلو ہے وہ ہمیشہ رکھا گیا، کیونکہ نئے زمانے اور جو بھی ترقی ہے اور جو بھی چینجز زمانے میں آ رہی ہیں اس کے مطابق کچھ نہ کچھ اجتہاد جو ہے وہ مسلمان کر سکتے ہیں، اس لیے ایک جو ہے ایک پورشن جو ہے وہ اسلام میں رکھا گیا ہے اس چیز کے لیے۔ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا آپ کے سوال کے جواب کے طور پہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو آہستہ آہستہ بتدریج اتارتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی نبوت نہیں دے سکتا تھا جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا گیا؟ لیکن اس میں اس کی کوئی حکمت ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم سارے کے سارے قرآن کو اللہ تعالیٰ ایک وقت میں اتار دیتا یا تمام احکامات کو ایک وقت میں اتار دیا جاتا تو شاید ہمارے لیے یا انسان کے لیے یہ کرنا بڑا مشکل ہوتا اس چیز کو سمجھنا، کیونکہ وہ جس دور میں تھے اس دور سے 180 ڈگری کی واپسی ان کے لیے بڑی مشکل تھی۔ تو ان کو پہلے اس چیز کو راستہ ہموار کیا گیا، اور جب ان کو باتیں سمجھ میں آنے لگیں تو پھر صحیح طور سے ان کو اسلام کا پیغام دیا گیا، ورنہ شروع میں تو صرف لا الہ الا اللہ کا ہی پیغام تھا۔ بلکہ اس کو یوں بھی کہہ لیجئے کہ یہ فطرت کا تقاضا بھی یوں ہی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے،
اسی طرح اس کے علم کا بھی ارتقاء اسی مناظر کے ساتھ ہوتا ہے. پہلے آپ قاعدہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ آخری منزل پر جا کر پہنچتے ہیں. یہ علم بھی انسان کے ساتھ آپ ایک دم سے بچے کو اسٹیفن ہاکنگ کی تھیوری نہیں سمجھا سکتے, آپ E=mc² نہیں بتا سکتے. تو اللہ نے بھی انسانیت کے ساتھ وہی درجہ فطرت جاری رکھا اور آہستہ آہستہ اپنا علم انسان تک منتقل کیا. دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ آپ نے کہا کہ پھر انسان کو بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی اس کائنات میں, یہ ایک بڑا ہی فلسفیانہ سوال ہے کہ انسان کو بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی. اس پہ بہت سارے مختلف فکر ہو سکتے ہیں, اور یہ میرے نزدیک انسان کو بنانے کی بنیادی وجہ تکمیل کائنات تھی, کیونکہ تکمیل کائنات اس وقت تک ممکن نہیں تھی جب کوئی بندہ باغی ذہن کے ساتھ نکتہ چینی کرتے ہوئے, علم رکھتے ہوئے اس کی تلاش کرتا اور اپنے مالک کی وحدانیت کو کائنات کے سامنے اجاگر کرتا. کیونکہ فرشتوں کے ہوتے ہوئے تکمیل کائنات کی جو صفت ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی تھی. صفت تو تبھی مکمل ہوتی ہے کہ کوئی چیز ضد میں آ کر آپ کو کہہ دے کہ ہاں تم مالک ہو, اور ان میں سے 10 انکار کرنے والے بھی ہوں اور 10 ماننے والے بھی ہوں. فرشتوں میں یہ صفت نہیں تھی. اس صفت کو دنیا کائنات میں اجاگر کرنا اور کائنات کی تکمیل کرنا اس کا بنیادی فریضہ تھا, اور میرا خیال میں میرے مالک نے اس کائنات میں انسانوں کو اپنا دوست کے طور پر بھی متعارف کروایا ہے. انبیاء کے لیے اس نے یہ لفظ استعمال بھی کیا ہے. Why is ISIS framing Muslims? آئسس مسلمز کو کیوں مار رہی ہے, بچے کا سوال ہے. مسلمس کو کیوں مار رہے ہیں؟ بیکاز دے آر نان مسلمس. یا دے آر نان مسلمس, اینڈ ان کا جو برین سیٹ ہے بیٹا وہ جو ہے نو ون نوز کہ ان کو کون برین واش کر رہا ہے اور وہ کس فلاسفی کو فالو کر رہے ہیں. لیکن وہ جو بھی فالو کر رہے ہیں دیٹ از رانگ. اٹ از ناٹ اسلام, اینڈ اٹ از جو ہے اسلام جو ہے اس کو بالکل بھی نہیں مانتا اس چیز کو. بیٹا وہ کرائے کے قاتل ہیں جن کو لوگوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو ماریں. اصل میں آپ کو اس میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کروں کہ اس آئسس کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے, اور انہوں نے اس بات کی ہمیں بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ مسلمان کو ماریں گے, اور وہ دیکھنے میں آپ کو زیادہ مذہبی لگیں گے, دیکھنے میں زیادہ مولوی لگیں گے, اور ہاتھ میں قرآن ہوگا اور وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے, لیکن وہ مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہوں گے, اور ان کی کنیت جو ہوگی وہ شہر کے ناموں سے ہوگی, ابو بکر بغدادی. جی. Why can't women lead a prayer or say the adhan? جی, ایک عورت جو ہے وہ مذہب کا اسلام کے اندر امامت کیوں نہیں کروا سکتی اور اذان کیوں نہیں دے سکتی؟ ایکچولی امامت جو ہے لیڈ جو ہے وومن دے کین لیڈ لائک پریئرز ان وومن, بٹ دیئر جو امامت ہوتی ہے دیٹ از اے بٹ ڈفرنٹ. دے اسٹینڈ ان دا سیم لائن اینڈ ون وومن کین بی لیڈر اینڈ شی کین لیڈ آل دا وومن, بٹ شی کین ناٹ لیڈ مین, but children can be in that jamaat in which she is the leader, but she can lead women's prayer. And اس اذان کیوں نہیں دے سکتی؟ Why she cannot call for prayers? کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہیں, اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو ہے وہ اسپیسیفک کرتی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ تھوڑا بہت ڈفرینٹ ان کو رکھا ہوا ہے, اور یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ مرد نہیں کر سکتے. اب جیسے ماں کا درجہ اسلام میں بہت زیادہ ہے تو وہ اتنا درجہ مرد کا نہیں ہے, باپ کا نہیں ہے, تو تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں ان کے اندر. یہ ڈاکٹر نازیہ سے میرا سوال ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے فار دائی کے لیے یا دعوے کے لیے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹارٹ کیا دعویٰ, تو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بھی جن کو ذرا سا بھی علم تھا, وہ علم ان کو اجازت تھی کہ علم دینا شروع کر دیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ بہت زیادہ ایجوکیشن ہونا ضروری ہے دائی کے لیے, یا اسلام کی نو ہاؤ ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت کہ ارتھلی ایجوکیشن؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں ایک پوائنٹ میں یہ بتاؤں گی کہ اگر آپ کو اسلام کے ایک پوائنٹ کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے تو آپ وہ مسئلہ جو ہے وہ آپ آگے بتا سکتے ہیں اور آپ اس کی دعویٰ آگے کر سکتے ہیں. جیسے امام مالک نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر آپ نے ایک چیز کو اچھے سے سمجھ لیا, اس کے پوائنٹس کو اور اس مسئلے کو, تو آپ اس کو آگے پہنچا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ ایک پورے اسکالر ہو اور پورے ایک عالم ہو, کیونکہ جیسے آپ نے خود ہی بتایا کہ حضرت ابو بکر نے جتنا سیکھا انہوں نے جا کے پریچ کیا, اور ان کے بتانے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت عثمان غنی, وہ سب اسلام لے آئے. تو اگر آپ کو ایک چیز پہ کمانڈ ہو جاتی ہے, آپ اچھے سے اس کو ہر اینگل سے سمجھ آتے ہیں, تو آپ اس بات کو آگے پہنچا سکتے ہیں. میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اسلام میں یا دنیا کے کسی بھی مذہب کی تبلیغ یا تعلیم دینے کے لیے ایک خاص علم کا ہونا بہت ضروری ہے.
اور چونکہ یہ ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے کہ آپ کل کائنات کے مالک کا ایک بتایا ہوا نظریہ انسانوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، اور اگر اس میں کوئی ناکامی آپ کو پیش آ جاتی ہے یا اس میں کوئی کمی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آنے والی نسلیں متاثر ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ کے پیغام پوری نسلوں تک پہنچنا ہے۔ تو میرے خیال میں کسی خاص نقطہ، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا، خاص نقطے کے اوپر آپ کو دقیق علم ہونا چاہیے بات کہنے کے لیے، جورسپروڈنس کے لیے، اور علم میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر ہمارے ہاں ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ جو ہمارے علماء ہوتے ہیں وہ کسی ایک جگہ پر رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو میں نے کہہ دیا یہ درست ہے، مگر اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو غلطی تسلیم کر لیں تو پھر یہ ایک علمی ماحول بن جاتا ہے۔ آپ کا کہنا بالکل بجائے ہے، لیکن میں جس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی یہی پروناؤنس کیا ہے کہ آپ کو علم، جو آپ دین کا علم اور اس کی ڈیپتھ اگر جانتے ہیں آپ، تو وہ علم زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت کہ ارتھلی جو ورلڈلی ایجوکیشن ہے۔ تو اس چیز کو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ ہماری بہت ساری خواتین ہیں جو کہ ماشاءاللہ دین کے اس میں بہت زیادہ آگے ہیں، دے آر ورکنگ ویری ہارڈ ٹورڈز دیٹ، لیکن ان کا ہو سکتا ہے کہ اتنا ایجوکیشن نہ ہو فرام ورلڈلی ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو، لیکن ماشاءاللہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ مگر اس میں ایک بات اور بھی ہے گلفام صاحب، وہ یہ ہے کہ آپ کا جو دنیاوی علم ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم لیتے ہیں یا لاء کا علم پڑھتے ہیں تو آپ کا اسپیکٹرم بڑھ جاتا ہے، اور جتنا بڑا آپ کا اسپیکٹرم ہوگا اس کے اندر اسلام کو سمجھنا آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے کہ آپ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، قرآن جو ہے وہ ایک سائنس کی کتاب بھی ہے، ایک جورسپروڈنس کی کتاب بھی ہے، ریاستی نظام کی بھی ہے، پولیٹیکل سائنس کی بھی ہے۔ تو جو علوم آپ کے پاس ہوں گے ان علوم کے ہوتے ہوئے آپ قرآن کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک لکڑی کے ٹیبل کے بارے میں مجھ سے رائے پوچھیں اور ایک بڑھئی سے رائے پوچھیں تو ہم دونوں کی رائے میں فرق ہوگا، کیونکہ علم کی نوعیت مختلف ہوگی۔ اسی طرح قرآن کا علم لینے کے لیے چونکہ قرآن بھی دنیا سے ڈیل کر رہا، وہ باطن کا علم بھی جانتا ہے قرآن، مگر ظاہر کے علم کی بھی بات کرتا ہے، ریاست کا بنانا بھی بات کرتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے، بات ڈاکٹر صاحبہ کی بالکل درست ہے کہ علم کی پیچیدگیاں اور گہرائی کا اندازہ ہونا ضروری ہے، مگر دنیاوی علوم خواتین کو سیکھنے چاہیے۔ اگر نہیں سیکھیں گی تو اسلام کے معاشرے کا نصف سے زیادہ حصہ خواتین ہیں۔ اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ دونوں کا کمبینیشن، ورلڈلی اور دینی علم کا جو کمبینیشن ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ سائیکائٹرسٹ اگر آپ دیکھتے ہیں دنیا میں تو ان کے اندر جو سوسائڈل ریٹ سب سے زیادہ ہے۔ ان کے پاس دنیاوی لحاظ سے وہ بہت ٹاپ کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی پرابلم سالو نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اندر جو اسپریچولیٹی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ بات ہے کہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن بہت ضروری ہے۔ آپ اس پہ ایڈ کرنا چاہیں؟ میں اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا، آف کورس میں ذرا انتظار کر رہا تھا کہ بول لیں آپ۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ آپ کسی خاص لیول تک پہنچ جائیں، ڈگری حاصل کر لیں، اس کے بعد آپ پڑھانا شروع کریں، یا جو بھی آپ نے نالج لیا ہے وہ آپ امپارٹ کرنا شروع کریں، بلکہ جس چیز میں آپ نے کمال حاصل کر لیا ہے، بے شک آپ ایک خاص بک میں یا خاص چیپٹر تک کر لیا ہے، آپ کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ آپ آگے اس چیز کو پڑھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اکثر میں نے یہ دیکھا ہے، لوگ یہ اگر آپ کسی سے پوچھیں، نہیں میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس پہ بتاؤں، نہیں، آپ اس قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ درجہ دیا ہے کہ آپ اس چیز کو سوچیں، اس کو انالائز کریں اور اس کے بعد اپنی رائے قائم کریں۔ آپ کو اپنی رائے قائم کرنے کے لیے کہا جا رہا، آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ دنیا کے بارے میں بتائیں۔ تو ہمیں اس بات کی اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے پڑھا سمجھا اس چیز کو آپ آگے امپارٹ کریں، اگلے نسلوں میں پہنچائیں، اور اس بات کا انتظار نہیں کریں کہ جب ہم 20 سال کے بعد جب میں ایک ڈگری لے لوں گا یا کہیں پہنچ جاؤں گا اس کے بعد پھر میں شروع کروں گا، تو پھر ہمارے پاس وقت ہی کتنا رہ جائے گا۔ ماشاءاللہ یہ بڑا سیر حاصل گفتگو ہوئی، آپ کی طرف سے کافی چیزیں ظاہر ہوئیں، اور میرا سوال ہے کہ اس وقت گلوبلائزیشن کی وجہ سے، یعنی کہ ایک وقت تھا مسلمان عرب میں تھے یا پھر ایشیا میں تھے، ساؤتھ ایشیا، لیکن اب گلوبلائزیشن کی وجہ سے اب پوری دنیا میں یعنی کہ مسلمان ہے بھی۔ اس حساب سے میرے 2 پارٹ ہیں کوشچن کے، ایک یہ ہے کہ اس میں ایک تو پرنٹ میڈیا ہے، ایک الیکٹرانک میڈیا اور ایک سوشل میڈیا، اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا پارٹ جو میرا ہے کوشچن کا کہ اس کے لیے آیا
کہ ایک ہمارے روایتی علماء ہیں. ایک وقت تھا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی تھے, اشرف علی تھانوی تھے, انہوں نے ایک اپنا کردار ادا کیا. اور آج کے دور میں جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, اس طرح سے نعمان علی خان ہیں, آیا یہ چند لوگ ہماری آج کے جو چیلنجز ہیں, اور خصوصاً اس ایرا میں جب 2011 میں یہ مسلمانوں کے خلاف یہ جو ٹیررزم کا یہ جو الزام لگایا گیا ہے, اس ان چیلنجز کو جو ہے نا پورا کرنے کے لیے یا ان کو حتمی شکل دینے کے لیے کیا ہمارے لیے یہ محدود اسکالر کافی ہیں, یا اس کے لیے ہمیں کوئی لایا عمل اختیار کرنا چاہیے, خصوصاً ہمیں ویسٹرن کنٹریز میں جو رہنے والے مسلمان ہیں؟ تو اس میں پہلے پوائنٹ پہ تو یہ کہوں گی کہ ہمیں میڈیا کو اور ان سارے وسائل کو پورے طور پہ ہمیں یوز کرنا چاہیے, اور اس کو ہمیں اپنا جو ہے ہتھیار بنانا چاہیے. ہمیں بامز اور ان چیزوں کی بجائے وہ ویپن, یہ ہمارا ویپن ہونا چاہیے, اور ہمیں میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے. اور اس میں اسکالرس کے حساب سے میں کہوں گی کہ اور زیادہ لوگ اس میں سامنے آئیں, کیونکہ ہر ایک کا جو برین ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیا ہے. اور اگر آپ اس ٹیکنیک کو دیکھیں, یہاں پہ بھی یہ لوگ برین سٹارمنگ کو کتنا زیادہ یوز کرتے ہیں, تو ہمیں برین سٹارمنگ کرنی چاہیے, ہمیں زیادہ دماغ پبلک کے سامنے لانے چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے پروموٹ کرنا چاہیے. میں اس سلسلے میں ایڈ کروں گا کہ اس وقت بھی اور پہلے سے بھی عالم ہمارے یہاں موجود ہیں جو اس چیز کی ترویج کر رہے ہیں. آپ احمد دیدات سے لے لیں, اس کے بعد مولانا عمران ہیں جو ساؤتھ افریقہ کے, اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ آج کے جو نئے دور کے ہیں جیسے نعمان علی خان اور یاسر قادی, یہ وہ لوگ ہیں ماشاءاللہ جو پرومیننٹ لوگ ہیں جو کلیریفائی کر رہے ہیں چیزوں کو. اسپیشلی اگر آپ یاسر قادی کو دیکھتے ہیں یا نعمان علی خان کو دیکھتے ہیں تو وہ آج کے دور کے حساب سے آج کے جو پرابلمس ہے اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے, پرٹیکولرلی اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے. نعمان علی خان جب یونیورسٹی میں جاتا ہے تو وہ وہاں کی یونیورسٹی کے پی سی اے کے بچوں سے بات کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے رہنا چاہیے, کس طرح سے. یہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ بات تو کر رہے ہیں پی سی اے کی, لیکن جو آپ کے ساتھ میں جو آپ کی بہن کام کر رہی ہے اس کے ساتھ آپ رات کے 11 بھی آپ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں کہ میں تو جی وہ یہ کر رہا ہوں, نیکسٹ ایونٹ کی میں باتیں کر رہا ہوں. تو یہ بڑا سینسٹیو کوشچنز ہے جس چیز کو نعمان علی خان اور باقی یاسر قادی وغیرہ کر رہے ہیں. رہی بات یہ کہ کیا آج کے دور کے جو علماء ہیں یہ ہمارے لیے کافی نہیں, یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں کو ان جنرل آگے بڑھانا پڑے گا, اور ہمیں صرف اس چیز کو فوکس نہیں کرنا ہے کہ ہم صرف ڈاکٹر اور انجینئرز ہی پیدا کریں, بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو اکاؤنٹنٹ اور لائر اور اس میں میڈیا میں بھی لے کر کے آنا پڑے گا تاکہ وہ ہر طرح سے ہماری ریپرزنٹیشن کر سکیں. ہم اگر محدود ہو کر رہ جائیں گے صرف 1-2 پیشے سے تو اس کے بعد باقی پیشہ کیا ہے کہے گا. کیا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہمارے بچہ آرکیٹیکٹ بنے؟ کیا وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ لائر بنے اور اس میں میڈیا پہ آئے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کا دور ہے. ایک میڈیا میں بغیر نام لیے ہوئے کہوں گا کہ اگر وہ صبح سے لے کے شام تک ایک غلط بات کو 10 دفعہ بولتا ہے, دوسرے دن آپ اس غلط بات کو سمجھیں گے یہ صحیح ہے. تو ہمیں اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس کے دفاع میں ہمیں اس چیز کے اس طرح کے لوگ لے کر کے آنے پڑیں گے جو صحیح بات کو 10 دفعہ بولیں, تو وہ ان کے لیے عام انسانوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا اور وہ زیادہ سمجھیں گے. خواتین و حضرات, اسلام کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو کسی بھی بڑے معاشرتی نظام میں ہونی چاہیے. یہ مستقبل کے انسانوں کے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے. اسلام کی ترجمانی کرنے والے لوگ ترجمانی میں غلطی کر رہے ہیں, مگر اس سے معاشرے میں اسلام کی جو ترویج ہے وہ رکنی نہیں چاہیے, کیونکہ فلسفے کے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے, مسلمانوں میں ڈیفیکٹ ہے. اور مسلمان انسان ہیں, اور انسان اختلاف بھی کرتے ہیں, اتفاق بھی کرتے ہیں. ان میں علمی کمزوریاں پائی جاتی ہیں, ان میں فکری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. یہ تمام دنیا کے مذاہب کے ساتھ ساتھ اسلام کے ساتھ بھی یہ چیز ہے, اور اس میں ایک خوبصورتی بھی ہوتی ہے. دنیا میں جتنے بھی بڑے مغربی اسکالرز آئے جنہوں نے ریاستی نظام دیا یا معاشرتی نظام دیا, ان کے ساتھ بھی اختلاف رکھا گیا, مختلف زمانے میں اتفاق بھی کیا گیا. اسی طرح اسلامک اسکالرز بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ اتفاق کر سکتے ہیں, اختلاف بھی کر سکتے ہیں. مگر اسلام جو آپ کو طرز زندگی دیتا ہے, معاشرتی نظام کے ساتھ ایک گھر کی زندگی دیتا ہے. وہ گھر کی زندگی مغربی ممالک, مشرقی ممالک, دنیا میں موجود ہر گھر کے لیے ایک بہت بنیادی اور اہم چیز ہے.
کیونکہ اس کے ذریعے ہی آپ اپنا خاندانی نظام برقرار رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں۔ مغربی معاشرے میں پروان چڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ آج اس بات پر سوچ رہے ہیں کہ اخلاقیات کا درس ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری نسلیں ڈیورس اور نہ جانے کن کن لتوں پہ پڑ چکی ہیں۔ اگر اسلامی معاشرے کو مغربی ممالک میں رائج کرنا ہے تو اس کے پیغام کو خوبصورت بنانا پڑے گا، احسن طریقے سے اپنے اوپر، جو میرے مقررین نے بھی آج ذکر کیا، اپنے اوپر نافذ کرنا پڑے گا، اور جیسے اللہ کے نبی نے اپنے اوپر نافذ کر کے اپنا نمونہ سب کو دکھایا، ایسے ہی ہم میں سے ہر فردن اپنا نمونہ جب تک دنیا کے سامنے نہیں رکھے گا، ہم اسلام کو دنیا میں پھیلانے میں ناکام ہو جائیں گے، جو ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری بھی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔